اللہ 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 اللہ۔ چنانچہ ایک شخص نے نیا مکان بنایا اور اس نے اپنے شیخ کو بلایا کہ حضرت تشریف لائیں، دعا فرمائیں۔ انہوں نے دعا تو کر دی، لیکن پوچھا کہ بھئی بتاؤ یہ تم نے روشن دان کمرے میں کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا تاکہ اس میں سے ہوا آئے اور روشنی آئے۔ تو انہوں نے اس کی اصلاح فرمائی کہ دیکھو، نیت تم یہ کرتے کہ اس میں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو روشن دان کا بنانا تمہارے لیے عبادت بن جاتا، روشنی اور ہوا تو آنی ہی تھی، وہ تو مفت میں ہی مل جانی تھی۔ تو نیت کے اوپر منحصر ہے کہ انسان چاہتا کیا ہے، اور یہ اتنا نفس کا گہرا وار ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، دکھاوے کرتا ہے۔ بات کرتے ہوئے جب میں تیسری مرتبہ حج پہ گیا تو یہ ہوا، بھئی اتنا ہی کہنا تھا کہ حج پہ یہ ہوا، تو اس میں تیسری کا نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انسان ایسے ہی ایک بات کرتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ دکھاوا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ جب نیت یہ ہوئی کہ لوگ مجھے تعریف کریں اور اچھا سمجھیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض انسان بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اہل خراساں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا جی یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے؟ فرمایا کہ دعا کرتے وقت اس کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش اہل خراساں میں سے کوئی مجھے اس حالت میں دیکھتا۔ تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی یہ ان کو دکھا رہا ہے، نیت جو اندر یہ ہو۔ یہ نیت اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں شیطان اور نفس انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ ایک جگہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کے اس کی نیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ نیت کرنے سے تو ثواب مل جاتا ہے، ایک نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے جیسے بندہ عمل کی نیت کرتا ہے۔ اب عمل کرے یا نہ کرے یہ تو بعد کی بات ہے نا، تو عمل کا ثواب ملا یا نہ ملا، نیت پہ تو فوراً ثواب مل گیا نا۔ اس کا مطلب کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہو گئی۔ تو کس نیت سے ہم کیا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس چیز کو آزماتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کو پرکھتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی ایک کام میں کئی نیتوں کو جمع کر لے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں، اللہ کے منادے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، ثواب مل گیا۔ نیت کرے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ مسجد آباد کرنے والوں میں میرا نام شمار ہو، ثواب بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں وہاں جا کر اعتکاف کی نیت کروں گا، ثواب بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگاؤں گا، ثواب اور بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے کہ مسجد میں جو خطبہ دیا جائے گا میں سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا، ثواب اور بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے کہ مجھے اہل محلہ سے ملنے کا موقع ملے گا، تو کوئی بیمار ہوا، کوئی آدمی غمزدہ ہوا
تو میں اس کی بیمار پرسی کروں گا اور اس کا غم دور کرنے میں مدد کروں گا تو اجر اور بڑھ گیا۔ نیت کرے کہ میں اپنے دوستوں کو نیکی کی تلقین کروں گا، برائی سے منع کروں گا، اجر اور زیادہ بڑھ گیا۔ نیت یہ کرے کہ میں مسجد میں جب تک رہوں گا میں دنیا کی باتوں سے بچا رہوں گا تو ثواب اور بڑھ گیا۔ اب دیکھیے مسجد میں تو جانا ہی تھا، جتنی نیتیں جمع ہوتی گئیں اتنا اجر بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اپنا لباس جو بدلتا ہے اس میں 40 نیتوں کو جمع کر سکتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنا سطر چھپا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا تم مزین کرو مسجد میں جانے کے لیے، تو میں اپنے آپ کو مزین کر رہا ہوں، میں اپنے عیب کو چھپا رہا ہوں۔ اب اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو لباس پہن کے اللہ کی نظر میں میں خوبصورت بن جاؤں گا۔ میرے جسم کا میرے اوپر حق ہے، میں جسم کو سردی سے بچا رہا ہوں۔ اب نیتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اب کس عمل میں کتنی نیتیں کر سکتے ہیں یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا نا۔ اس لیے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیت کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے نیت کیا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔